بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تقدیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اپنی ماں کے سمجھانے پر ارسل اپنی پھپھو کو منانے چلا جاتا ہے اور رومی کے سمجھانے پر سعد زونی سے شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ شیطان کی حالہ یعنی کہ ماہین وہ زونی کو بہت ہی برے مشورے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ سعد سے منگنی کر لے، جبکہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فہمیدہ بیگم کو جب رومی بتاتی ہے کہ اس کے بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تو وہ بہت طنز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو بتایا بھی نہیں، ہمیں مکھن سے بال کی طرح نکال پھینکا ہے۔ نبیل ماہین سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ اس نے یہ ساری زونی والی بات اسے کیوں نہیں بتائی، جبکہ ماہین جھوٹ بولتی ہے کہ اس کا فون کئی دنوں سے گم ہو چکا ہے اور یہ بھی جھوٹ بولتی ہے کہ اسے اس معاملے کا آج ہی آنٹی نے بتایا ہے، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ زونی اپنی شیطان بھابھی ماہین کے کہنے پر اپنے پیرنٹس سے معافی مانگتی ہے اور ڈرامہ کرتی ہے کہ وہ بدل چکی ہے، جبکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں۔ ماہین کی شیطانی سوچ اسے ضرور نقصان پہنچائے گی۔ اسد اور رومی ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے کراچی جاتے ہیں، جبکہ نبیل کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ماہین کے سمجھانے پر زونی سمجھ گئی ہے اور اب دوبارہ اس لڑکے سے کانٹیکٹ نہیں ہے۔ وہ مسلسل شک میں ہوتا ہے اور اسے ماہین پر بھی شک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ زونی کے کمرے کی طرف جاتا ہے تو اندر سے فون پہ باتوں کی آواز آتی ہے۔ زونی ماہین کے فون سے شہزاد سے دوبارہ رابطے میں ہوتی ہے۔ نبیل کمرے میں آتا ہے اور بیل دیتا ہے اور ماہین کا فون پکڑ کر زونی کو گھسیٹتے ہوئے امی ابو کے پاس لے جاتا ہے اور انہیں جا کر بتاتا ہے کہ زونی ابھی بھی سدھری نہیں ہے۔ اس ساری کنڈیشن میں ماہین بھی زونی کی مدد نہیں کرتی۔ زونی کی یہ حرکت دیکھ کر زبیر صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا فون ملاؤ اور میری اس سے بات کرواؤ۔ زبیر صاحب اس سے بات کرتے ہیں اور اسے فوراً گھر آنے کا کہتے ہیں۔ ہمنا ممانی کو بیوقوف بناتے ہوئے کہتی ہے کہ ارسل کو بھیجیں اور میری امی اور رمشا کو لے کر آئیں تاکہ شادی کے کاموں میں میری ہیلپ کروائیں، لیکن اصل مقصد تو شادی میں بھنگ ڈالنے کا ہے۔ شہزاد جب آتا ہے تو سارے اس سے انویسٹیگیشن کی طرح پوچھ گچھ کرتے ہیں، جس سے وہ اپنا کانفیڈنس بھی کھو دیتا ہے۔ شہزاد کے جانے کے بعد سب ریلائز کرتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جھوٹی کر رہا تھا اور رومی مشورہ دیتی ہے کہ اس کی ساری چھان بین کروائی جائے۔ ارسل اور حارث اپنی امی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اسی خیال کی وجہ سے ان کی امی ان سے کہتی ہے کہ جا کے پھپھو کو منا لائیں۔ حارث اختلاف کرتا ہے کہ شادی کی تیاریاں وہ خود ہی کر لیں گے، لیکن ان کی امی ان کو کہتی ہے کہ وہ بڑی ہیں اور ان کا شادی میں ہونا ضروری ہے۔ سعد اور اسد جب شہزاد کی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں تو وہ اس کا سارا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، نہ ہی وہ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ذاتی گھر ہوتا ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے رومی سعد کو سمجھاتی ہے کہ وہ زونی سے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اسد اپنے ابو سے کہتا ہے کہ صالحہ آنٹی سے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ ساری پلاننگ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی ماہین بھابھی کیا کرتی ہیں یہ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ماہین کا شیطانی ذہن اس فیملی کو ضرور نقصان پہنچائے گا اور یہی اس ڈرامے کو انٹرسٹنگ بھی بنا رہا ہے۔ مزید ریویوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو اور اپڈیٹ میں، تب تک اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔